بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب میری امیدوں کا مرکز ایک ملکہ عالیہ کی ذات ہی رہ گئی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ مادر ملکہ اپنی شفقتوں اور کرم نوازیوں سے ایک درخواست گزار بیٹے کو محروم نہیں کریں گی۔ ایک لمحے کے لیے محمود غزنوی کی اثر انگیز گفتگو سن کر ملکہ غزنی کا دل بے قابو ہو گیا، مگر فوراً ہی اس مدبر عورت نے اپنی جذباتی کیفیت کو نظر انداز کر دیا۔ محمود، تم ہماری اجازت کے بغیر ایک اجنبی لڑکی کے لیے اس حد تک چلے گئے؟ ملکہ غزنی نے ناگوار لہجے میں کہا۔ تمہارے اس طرز عمل پر ہمیں حیرت بھی ہے اور افسوس بھی۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آخر تم نگار خانم میں اس قدر دلچسپی کیوں لے رہے ہو؟ والدہ کے اس اچانک سوال پر چند لمحوں کے لیے محمود گھبرا سا گیا۔ پھر اس نے اپنے اعصاب پر قابو پاتے ہوئے بہت آہستہ لہجے میں کہا، مادر گرامی، نگار خانم میری ہمدرد ہے، اس لیے میں بھی اسے برے وقت میں تنہا چھوڑنا نہیں چاہتا۔ محمود نے بڑی سادگی اور سچائی سے اپنے جذبات کی ترجمانی کر دی تھی۔ ہرگز نہیں۔ اچانک ملکہ غزنی کا لہجہ غضبناک ہو گیا تھا۔ وہ تمہاری ہمدرد نہیں ہو سکتی، اسے صرف اپنی ذات سے دلچسپی ہے۔ وہ تمہاری سادہ لو اور کم عمری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک خوفناک کھیل کھیل رہی ہے۔ کیسا خوفناک کھیل؟ محمود نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ یہ ساری باتیں تمہیں تمہارے باپ بتائیں گے۔ ملکہ غزنی نے بیٹے کے جذبات کو سرد کرنے کے لیے کہا، مگر میں آپ سے نگار خانم کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ محمود نے ملکہ غزنی کے تبصرے کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، اس کا مسئلہ فوری طور پر حل طلب ہے۔ میں اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکتی فرزند، ملکہ غزنی نے صاف صاف کہہ دیا۔ وہ محمود کے دل میں اٹھنے والے جذباتی طوفان کے زور کو اس وقت توڑ دینا چاہتی تھی۔ آپ اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اپنے حکم سے نگار خانم کو عارضی طور پر قصر شاہی میں ٹھہرنے کی اجازت دے دیں۔ محمود نے اپنی دانست میں اس مسئلے کا ایک معقول حل پیش کر دیا تھا۔ میں تمہارے بابا جان کی اجازت کے بغیر یہ کام بھی نہیں کر سکتی۔ ملکہ غزنی نے نگار خانم کے سلسلے میں مکمل طور پر بے حسی اختیار کر لی تھی۔ آخر بابا جان سرزمین غزنی پر اس بے گناہ اور معصوم لڑکی کا وجود برداشت کیوں نہیں کر لیتے؟ یکایک محمود کے چہرے پر ناگواری کا رنگ ابھر آیا۔ ملکہ غزنی نے چاہا کہ وہ بیٹے کے سامنے سارے سنگین حقائق بیان کر دے، مگر پھر کچھ سوچ کر اس نے بات کا رخ بدل دیا۔ یہ سوال تم اپنے بابا جان سے کرو، وہی تمہیں اس کا جواب دیں گے، لیکن اتنا ضرور سن لو، تم آئندہ نگار خانم سے کوئی تعلق نہیں رکھو گے۔ محمود اس ذیل میں اپنی والدہ سے مزید سوال کرنا چاہتا تھا کہ امیر سبکتگین اپنی حرم سرا میں داخل ہوا۔ ملکہ غزنی کے چہرے پر ناگواری کی علامت دیکھ کر اسے حیرت ہوئی۔ پھر اس نے محمود کی طرف دیکھا جو سر جھکائے بیٹھا تھا۔ امیر سبکتگین کی ذہانت اور تیز نگاہی نے چند لمحوں میں صورتحال کو سمجھ لیا۔ میں فضا میں بہت بڑی تبدیلی محسوس کر رہا ہوں۔ آخر اس کی وجہ؟ امیر سبکتگین نے اپنی بیوی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ ملکہ غزنی اس موقع کی تلاش میں تھی۔ اس نے کسی ہچکچاہٹ کے بغیر شوہر سے کہنا شروع کر دیا تھا، صاحبزادے کو نگار خانم کی بے گھری کی فکر ستا رہی ہے۔ یہ سن کر امیر سبکتگین کی بھویں کھنچ گئیں اور ماتھے پر کئی بل پڑ گئے۔ محمود، یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ امیر غزنی نے بلند آواز میں کہا۔ سردار تبریز بھی یہ مجھ سے شکایت کر رہے تھے کہ تم نے ان سے بہت گستاخانہ انداز میں گفتگو کی۔ سردار تبریز نے غلط بیانی سے کام لیا ہے۔ محمود کے لہجے میں خوف یا پریشانی کا ہلکا سا شائبہ تک نہ تھا۔ میں نے ان سے نہایت ادب کے ساتھ گزارش کی تھی کہ وہ اسد شیرازی کا مکان میرے ہاتھ فروخت کر دیں، مگر وہ اپنی دولت سے سرشار تھے، اس لیے انہوں نے بڑی بے رحمی کے ساتھ میری درخواست کو مسترد کر دیا۔ آخر میں امیر غزنی کا فرزند ہوں، مجھ سے اپنی یہ توہین برداشت نہیں ہوئی، پھر میری زبان بھی دراز ہو گئی۔ لیکن آپ یقین کریں کہ اس جارحیت کی ابتدا خود سردار تبریز نے کی تھی۔ وہ ایک لاوارث لڑکی کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، مگر بابا جان، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ محمود کے لہجے سے کھلی بغاوت کا اظہار ہو رہا تھا۔ بیٹے کا طرز گفتگو دیکھ کر امیر سبکتگین سناٹے میں آ گیا۔ اس نے قبل از وقت جس طوفان کو روکنے کی کوشش کی تھی، وہی طوفان اپنی تمام ہولناکیوں کے ساتھ اس کی پرسکون زندگی کے ساحل پر نمودار ہو چکا تھا۔ امیر سبکتگین بہت دیر تک اپنے خیالات میں گم رہا اور پھر محمود کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، فرزند، میں سمجھتا تھا کہ تم اپنے باپ کے حکم پر آنکھیں بند کر کے عمل پیرا رہو گے، مگر اب محسوس ہوتا ہے کہ تمہارے دماغ میں کچھ اندیشے سر ابھار رہے ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم سے صاف صاف باتیں کروں اور تمہیں زمانے کی یاریوں کے بارے میں سب کچھ بتا دوں۔ اس کے بعد سبکتگین نے بیٹے کے سامنے اسد شیرازی کی بیشتر سازشوں کی تفصیل بیان کر دی، بس اپنے اور ارمغانہ کے تعلقات کا ذکر نہیں کیا۔ فرزند، نگار خانم اس اسد شیرازی کی بیٹی ہے جس نے بچپن میں 2 بار تمہیں زہر دلوانے کی کوشش کی تھی۔
باپ کی زبان سے یہ انکشاف سن کر محمود کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ بیٹے، میں نگار خانم کا دشمن نہیں، مگر باپ کے دل سے مجبور ہوں۔ امیر سبکتگین کی آواز بھی شدت جذبات سے مغلوب نظر آ رہی تھی۔ پر تم ہی بتاؤ کہ میں نگار خانم پر کس طرح اعتبار کر لوں؟ مگر مجھے یہ زہر نگار خانم نے نہیں دیا تھا۔ کچھ دیر بعد محمود حیرت اور پریشانی کے حلقہ اثر سے باہر نکل آیا تھا۔ اب میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ اس دیس کے رہنے والے کون ہیں اور اپنے چہرے پر کیسے کیسے نقاب ڈالے ہوتے ہیں؟ امیر سبکتگین نے جذباتی بیٹے کو سمجھانے کی کوشش کی۔ میں نے تم سے کچھ دن پہلے وعدہ لیا تھا کہ تم شمشیروں کی جھنکار کے سوا کوئی آواز نہیں سنو گے، مگر آج تمہاری طرف سے حد شکنی کا بھرپور مظاہرہ ہو رہا ہے اور تم پورے انہماک کے ساتھ چوڑیوں کی کھنک اور پازیب کی جھنکار سن رہے ہو۔ میں کوئی آواز نہیں سن رہا ہوں امیر معظم، محمود نے نہایت ادب و احترام کے لہجے میں کہا، اور نہ میں نے عہد شکنی کی ہے۔ میں آپ کے حوالے سے اس گناہ کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ پھر اس لڑکی کی حمایت کیوں کر رہے ہو جسے تمہارا باپ پسندیدہ نظروں سے نہیں دیکھتا؟ امیر سبکتگین نے کسی قدر تلخ لہجے میں کہا۔ وہ میری ہمدرد ہے بابا جان، محمود نے کسی جھجک کے بغیر کہا، اور میں اپنے ہمدردوں کو گردش کے وقت تنہا نہیں چھوڑتا۔ تو پھر اپنے ماں باپ کو تنہا چھوڑ دو، امیر سبکتگین نے شدید جذباتی لہجے میں کہا۔ اس دنیا کی ایک رسم یہ بھی ہے فرزند کہ نوجوان اولاد کسی عورت کی خاطر ماں باپ کو ٹھکرا دیتی ہے۔ تم بھی ایسا کر سکتے ہو، اب تمہیں کوئی نہیں روکے گا۔ یہ کہہ کر امیر سبکتگین واپس جانے کے لیے مڑا۔ میں سردار تبریز سے کہہ دوں گا، تم چاہو تو وہ مکان خرید کر نگار خانم کو دے سکتے ہو۔ یہ کہتے کہتے امیر سبکتگین کا چہرہ دھواں ہو گیا تھا۔ شاباش فرزند! اچانک سبکتگین نے پلٹ کر محمود کی طرف دیکھا۔ تم نے فرزندی کا حق ادا کر دیا۔ امیر غزنی کے لہجے میں بڑا کر تھا۔ پھر وہ کسی شکست خوردہ انسان کی طرح سر جھکائے آہستہ آہستہ چلتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ باپ کی جذباتی حالت دیکھ کر محمود سناٹے میں آ گیا تھا۔ اس نے سوچا بھی نہ تھا کہ صورتحال اچانک اتنی تیزی سے بدل جائے گی۔ شوہر کے جاتے ہی ملکہ غزنی نے کہا، محمود اب تمہیں کس چیز کا انتظار ہے؟ باپ کی شکست پر اپنی فتح کا جشن مناؤ، اپنے ہمدردوں کا ساتھ دو اور ماں باپ کو چھوڑ کر چلے جاؤ۔ میرا یہ مقصد نہیں تھا مادر گرامی۔ ماں باپ کو ناراض پا کر محمود بدحواس ہو گیا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ تم اپنے باپ سے عہد کر کے اس طرح پھر جاؤ گے۔ ملکہ غزنی کے لہجے میں غصہ بھی شامل تھا اور شاید کر بھی۔ اب جب کہ تم نے اپنا عہد توڑ ہی دیا ہے تو پھر یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہو؟ نگار خانم کو لے کر یہاں سے دور چلے جاؤ، ہم تمہارے بغیر بھی جی لیں گے، ہمیں ہر حال میں جینا آتا ہے۔ یہ کہتے کہتے ملکہ غزنی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ محمود اس جذباتی صورتحال کو برداشت نہ کر سکا۔ وہ تیزی سے اٹھا اور اپنی ماں کے قدموں سے لپٹ گیا۔ محترم، میں آپ کو چھوڑ کر کہاں جاؤں گا، اور چلا بھی گیا تو زندہ کس طرح رہوں گا؟ تمہاری زندگی کے لیے اسد شرازی کی بیٹی نگار خانم کافی ہے، ملکہ غزنی نے انتہائی طنز آمیز لہجے میں کہا۔ دنیا کی ہر شے آپ کے بعد ہے، آپ سے پہلے کوئی نہیں۔ ملکہ غزنی کے پیروں پر محمود کی گرفت مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ نہیں فرزند، ملکہ غزنی کے لہجے میں وہی سختی تھی، اب وقت آ گیا ہے کہ تم کسی نتیجے پر پہنچ جاؤ۔ تمہاری روز بروز طفلانہ حرکتیں تمہارے ماں باپ کا ذہنی سکون بھی غارت کر دیں گی اور مملکت غزنی کے تابناک مستقبل پر بھی گہری سیاہی پھیر دیں گی۔ نہیں مادر گرامی، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، محمود نے والدہ کے قدموں سے لپٹتے ہوئے کہا۔ میری وجہ سے نہ آپ کا ذہنی سکون تباہ ہوگا، نہ غزنی کا مستقبل اندھیروں میں ڈوبے گا، مگر جب تک نگار خانم درمیان میں موجود ہے اس وقت تک ہمارا ذہنی سکون بھی محال ہے اور مملکت غزنی کا مستقبل بھی غیر محفوظ۔ اس جذباتی ضرب سے بیٹے کو ٹوٹتا دیکھ کر ملکہ غزنی نے کچھ اور حالت اختیار کر لی تھی۔ محمود ماں کے قدموں کو چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نگار خانم کو درمیان سے ہٹا دوں گا، مگر آپ کو اپنے سے جدا نہیں کروں گا۔ جذباتی رشتوں کے اس محاذ پر بیٹے کو پسپا ہوتے دیکھ کر ملکہ غزنی کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی تھی، مگر پھر بھی اس نے اپنے چہرے پر مانوی غصے کی ایک دویز نقاب ڈال رکھی تھی۔ میں تو شاید تمہاری اس لفظش کو معاف بھی کر دوں، مگر تمہارے بابا جان کو بہت مایوسی ہوئی ہے، آپ ان کے حضور سفارش کر دیں، محمود نے شکستہ لہجے میں کہا۔ اب مجھ میں تو اتنی ہمت نہیں کہ میں امیر کا سامنا کر سکوں۔ ملکہ غزنی کو اسی لمحے کا انتظار تھا۔ میں امیر کے حضور تمہاری معافی کی درخواست پیش کرتی ہوں، یہ کہہ کر ملکہ غزنی سبکتگین کے کمرے کی طرف بڑھی۔ میں جانتی ہوں کہ تمہارے بابا جان ایک روشن خیال اور اعلیٰ ظرف انسان ہیں، وہ اپنے بیٹے کی اس غلطی کو آسانی سے معاف فرما دیں گے۔ پھر جب خلوت میں پہنچ کر ملکہ غزنی نے اپنے شوہر کا تمام صورتحال سے آگاہ کیا تو امیر سبکتگین کے چہرے پر بھی خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی اور بے اختیار اس کی زبان سے نکلا، میں جانتا تھا ملکہ عالیہ کہ میرا بیٹا محمود ایسا ہی کرے گا، وہ دنیا کی کسی شخصیت کو اپنے ماں باپ پر ترجیح نہیں دے سکتا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے میرے حسن زن کی آبرو رکھی
اور میرے فرزند محمود کو اس کڑی آزمائش میں کامیابی سے ہمکنار فرمایا۔ یہ کہتے کہتے امیر سبکتگین کی آنکھوں میں ہلکی ہلکی نمی ابھر آئی تھی۔ میں ابھی محمود کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہوں، ملکہ غزنی نے کہا دوسرے کمرے کی طرف جانے کے لیے مڑی۔ نہیں، ہم خود محمود کے پاس جائیں گے، آخر وہ ہمارا بیٹا ہے، کوئی مجرم نہیں۔ پھر جب امیر سبکتگین اور ملکہ غزنی محمود کے کمرے میں پہنچے تو سلطنت غزنی کا ولی عہد اداس کھڑا تھا۔ وہ آنے والوں کے قدموں کی چاپ سن کر پلٹا، اور جب اس نے اپنے ماں باپ کو دروازے میں داخل ہوتے دیکھا تو بہت تیزی سے آگے بڑھا اور امیر سبکتگین کے قدموں سے لپٹ کر رونے لگا۔ بابا، میں آپ کو چھوڑ کر کہاں جا سکتا ہوں کہ میرا تو سب کچھ آپ ہی کے قدموں میں ہے۔ امیر سبکتگین نے بے اختیاری کے عالم میں محمود کے دونوں بازو پکڑ کر اٹھایا اور اس طرح سے گلے لگا لیا جیسے کوئی مجبور مہجور باپ ایک طویل جدائی کے بعد اپنے بیٹے سے ملا ہو۔ میں جانتا ہوں محمود کہ تم کیسے سعادت مند بیٹے ہو، مگر کبھی کبھی زمانے کی مسموم ہوائیں تمہارے مزاج پر اثر انداز ہو جاتی ہیں۔ امیر سبکتگین انتہائی رقت آمیز لہجے میں بول رہا تھا۔ فرزند، میں بھی تمہیں انہی زہریلی ہواؤں سے بچانا چاہتا ہوں۔ یاد رکھنا، یہ دنیا والے آئندہ بھی تمہاری سادہ دلی سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے، مگر میرے بیٹے تم اپنے جذبات کے غلام نہ ہو جانا۔ امیر نے محمود کے سر پر ہاتھ پھیرا اور پھر اس سے الگ کرتے ہوئے کہا، فرزند، اگر کبھی جذبات کی یہ منزل آ جائے تو اپنے باپ کے پیروں کی طرف دیکھنا جہاں برسوں غلامی کی آہنی زنجیریں پڑی رہی ہیں، اور اس شور کو بھی اپنی سماعتوں میں محفوظ رکھنا کہ جب تمہارا باپ چلتا تھا تو وہی زنجیریں بچ اٹھتی تھیں اور ان آوازوں کو سن کر اہل دنیا کہا کرتے تھے وہ جا رہا ہے غلام زادہ سبکتگین۔ فرزند، تم نہیں جانتے ان زنجیروں کے کاٹنے میں تمہارے باپ پر کیا گزری ہے۔ محمود انتہائی حیرت کے عالم میں پلکیں جھپکائے بغیر امیر کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ اس نے زندگی میں پہلی بار اپنے باپ کی گردش روز و شب کی اذیت ناک داستان سنی تھی۔ بیٹے، امیر سبکتگین نے بے قرار ہو کر محمود کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لے لیا۔ میں نہیں چاہتا کہ غلامی کی وہ زنجیریں میرے پیروں سے نکل کر تمہارا تعاقب کرتی رہیں، اور پھر جب تم اپنے آپ سے غافل ہو جاؤ تو ذلت و ناکامی کا وہی طوق تمہاری گردن کو جکڑ لے۔ امیر سبکتگین کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ فرزند، ہمارے بزرگوں کی ایک غلطی نے کئی صدیوں تک ہمیں خون کے آنسو رلائے ہیں۔ اب خدا خدا کر کے اشکوں کا یہ سیلاب ٹھہرا ہے تو پھر تم ایک بھیانک غلطی کا شکار ہو رہے ہو۔ نگار خانم تمہارے لیے آزادی کا پیغام نہیں، وہ غلامی کی ایک ایسی زنجیر ہے جس پر ریشم کا غلاف چڑھا ہوا ہے۔ محمود نے گھبرا کر سر جھکا لیا۔ بابا، میں بہت شرمسار ہوں کہ میرے اس رویے سے آپ کو شدید اذیت پہنچی۔ اس اذیت کی تلافی ہو سکتی ہے فرزند، امیر سبکتگین نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ میں اس تلافی کے لیے انتہائی کوشش سے بھی گریز نہیں کروں گا۔ محمود نے رک رک کر کہا، اس کی زبان میں ہلکی ہلکی لڑکھڑاہٹ تھی۔ تمہیں دو باتوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ امیر سبکتگین نے بیٹے کو آمادہ پا کر نہایت ہوشیاری سے اپنی دلی خواہش کا اظہار کیا۔ ماں باپ کی رضا یا نگار خانم کی قربت؟ میں آپ دونوں کی ذات پر دنیا کی کسی ہستی کو فوقیت نہیں دے سکتا، محمود نے کسی تردد کے بغیر کہا۔ یہ اس کی دل کی آواز تھی، اس لیے وہ بے جھجک ہو کر بول رہا تھا۔ پھر تمہیں یہ اقرار بھی کرنا ہوگا کہ تم نگار خانم سے شادی نہیں کرو گے، چاہے میں اس دنیا میں رہوں یا نہ رہوں۔ امیر سبکتگین نے محمود پر سخت ترین شرط عائد کرتے ہوئے کہا، یہ شرط میری موت کے بعد بھی ساقط نہیں ہوگی۔ یہ ایک مشکل ترین مرحلہ تھا۔ محمود شدید ذہنی کشمکش کا شکار نظر آنے لگا۔ وہ وقتی طور پر نگار خانم کی قربت سے دستبردار ہونے کے لیے تیار تھا، مگر امیر سبکتگین نے جو شرط عائد کی تھی وہ تو مستقل جدائی کی ایک سنگین دیوار تھی جسے کسی طرح بھی مسمار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ محمود گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ دراصل سلطنت غزنی کا ولی عہد ایک معاملے میں کشمکش کا شکار تھا۔ بچپن میں چیچک کے خوفناک مرض نے اس کے چہرے کو بگاڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ جب بھی آئینہ دیکھتا تو اسے اپنی اس کمزوری کا شدت سے احساس ہوتا۔ دوسرے نوجوانوں کی طرح محمود کی بھی ایک خواہش تھی کہ کوئی حسین ترین دوشیزہ اس سے محبت کرے۔ یہی وجہ تھی کہ جب نگار خانم کی آنکھوں میں محبت کا عکس نظر آیا تو محمود کے اس بے قرار جذبے کو سکون ملنے لگا۔ پھر وہ خود بھی نگار خانم کی سحرکار شخصیت کا اسیر ہوتا چلا گیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اچانک پردے کے پیچھے سے امیر سبکتگین کا آہنی ہاتھ نمودار ہوگا اور چند لمحوں میں اس کی محبت کا گلا گھونٹ دیا جائے گا۔ اس سے آگے کیا ہوا
کیا محمود نے نگار خانم سے ہمیشہ کی جدائی کی شرط قبول کر لی؟ سبکتگین نے حالات کس موڑ پر پہنچا دیے؟ محمود ان معاملات سے کیسے نمٹے گا؟ یہ سب جاننے کے لیے داستان کا اگلا حصہ ملاحظہ فرمائیے۔